خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حقیقت انسان پر جو میری تحریر ہے اس کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ جو ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں، لیکن اس کی تکمیل ہونی تھی اگر ایک اور قسط میں لکھ سکتا جس کی کہ نوبت تاحال نہیں آئی۔ شاید اس پروگرام کے بعد وہ طبیعت کے پر جو گرہ لگی ہوئی ہے وہ کھل جائے اور میں اسے ضبط تحریر میں لے آؤں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس تحریر کا اصل مضمون کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جہاں تک اللہ کی ہستی کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی باشعور انسان آج تک ایسا نہیں گزرا جو اس کا منکر محض ہو۔ کوئی حقیقت کبریٰ، کوئی ابتدائی حقیقت، یہ ساری کثرت جو ہے لازماً کسی وحدت پر منتج ہوگی۔ اب اس کو نام آپ نے کیا دیے؟ کسی نے اس کو کہا دی ایبسولوٹ بینگ، وجود مطلق، کہیں کسی نے کہا دی فرسٹ انٹلیکٹ، عقل اول، جو بھی آپ کہیں نام اسے دینا ہوگا۔ یعنی سارا مسئلہ صفات کا ہوتا ہے۔ کوئی ایک ہستی، کوئی ایک وجود مطلق کہیں، کوئی تو ہے ایک کہ جس سے پھر یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ لیکن اس وجود مطلق سے، اس کے لیے کہ فلسفے میں واجب الوجود اور پھر ممکن الوجود، وجود کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود تو واجب ہے، لازم ہے، دی نیسیسری بینگ، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا وجود نہ ہو۔ باقی جو ممکن ہے، یہ باقی کنٹینجنٹ بینگز ہیں، یہ سب جو ہے ان کا ہونا بھی ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن ہے، عدم بھی ہے اور اس کا وجود بھی ہے۔ ایک وقت میں وجود نہیں تھا، عدم تھا، پھر وجود ہو گیا، لیکن وہ ہستی ہمیشہ سے ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ تو یہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں، یہ سب سے مراد وہی ہے کہ جو اس ہستی کو اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف ذات باری تعالی واجب الوجود اور قدیم ہے۔ یہ پھر ایک فلسفے کی اصطلاح ہے، قدیم، ہمیشہ سے ہے۔ ایک وہ ہستی ہے کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہو گئی، ایک وجود وہ ہے، اس کو حادث کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات واجب الوجود اور قدیم، جبکہ کل کون و مکان اور انسان سمیت جملہ مخلوقات و موجودات ممکن اور حادث ہے۔ یہ فرق تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا۔ اب سوال کیا ہے، اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کا سفر کیسے اور کن مراحل میں سے گزر کر طے ہوا۔ یہ واجب الوجود سے یہ ممکن الوجود کیسے وجود میں آیا؟ اس کی کوئی سٹیجز ہیں، اس کے کوئی مراحل ہیں، اس کے کوئی مراتب ہیں۔ ذات قدیم سے یہ کائنات حادث کیسے وجود میں آئی؟ یہ اس کے جز کا حصہ، اس کا جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے کہ جس نے یہ شکل اختیار کی، یا یہ کہ خود اسی نے یہ صورت اختیار کر لی۔ جیسے کہ مثال میرے دروس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تخلیق کا بھی ایک تصور یہ ہے کہ لکڑی تھی اور اس سے بڑھئی نے میز بنا دی، کرسی بنا دی، لکڑی پہلے سے تھی۔ جو لوگ اس طریقے سے تصور رکھتے ہیں وہ بھی دو قدیم کے قائل ہو گئے کہ قدیم وہ کارپینٹر کا وجود بھی قدیم ہے، پہلے سے ہے، کرسی سے اور میز سے، اور لکڑی بھی پہلے سے موجود ہے۔ یہ سنویت کہلاتی ہے، ڈوئلزم ہے کہ مادہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، اور خدا بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا۔ اب خدا نے مادے سے یہ صورتیں بنا دی، لکڑی بنا دی، میز بنا دی، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، یہ سارا جو ہے بنایا مادہ پہلے سے ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا ہی نے اس کائنات کی صورت اختیار کر لی، برف پگھل کر پانی بن گیا،
پانی ہی نے شکل بدلی اور وہ بھاپ بن گئی. تو وہی پانی، وہی برف، وہی بھاپ، یہ وہ پینتھیزم کا تصور ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام ان دونوں کی نفی کرتا ہے. دو قدیم ہو ہی نہیں سکتے، قدیم ذات صرف اللہ کی ہے. مادہ بھی مخلوق ہے، حادث ہے. تو پھر یہ کیسے اس قدیم کی ذات سے کیسے یہ مادہ وجود میں آیا ہے؟ اس کی کیا صورت کیا ہے؟ اس کے کیا مراتب ہیں، کیا مراحل ہیں؟ ان میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے صوفیہ کے ہاں، تنزلات، اور تنزلات ستہ. 6 درجے ہیں تنزل کے. تنزل باب تفاعل ہے. باب تفاعل میں جو مصدر آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، کسی اور کو نہیں. تنزیل ہوگا کسی اور شے کو اتارنا، تنزیل. قرآن کی تنزیل ہوئی. تنزل خود اترنا. تنزل میں وہ لازم ہے فعل اور وہ خود اترنا. تو تنزلات ستہ، ذات بحت. ذات بحت کا تصور یہ ہے اللہ کی ہستی کا ایک مرحلہ وہ تھا جبکہ وہ صفات سے بھی متصف نہیں. یعنی یہ صفات میں بھی کثرت کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے نا. یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، بلکہ متضاد صفات بھی ہیں. اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، تو متضاد باتیں ہو گئی. پھر انفعالی صفات بھی ہیں. آپ نے کوئی کام کیا تو اللہ کو غصہ آیا، گویا کہ اللہ متاثر ہو رہا ہے آپ کے کام سے. آپ نے کوئی کام کیا، اللہ راضی ہو گیا، گویا کہ اللہ آپ کے اس عمل سے متاثر ہو رہا ہے. یہ انفعال ہے. یہ بھی اس لیول آف ایگزسٹنس کے اوپر یہ چیز بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ منفعل ہے، گویا کہ وہ لوگوں کے یا اپنی مخلوقات کے افعال سے اثر پذیر ہوتا ہے. اثر پذیری تو ایک طرح کی مفعولیت ہے. تو ایک ہائیسٹ لیول ہے ذات باری کا، ذات بحت، اور اسی کے لیے اس کو کہتے ہیں مقام احدیت. یہ احدیت جو ہے یہ ہے اصل لیول. اس کے بعد تنزل اول ہے. میں اس کو نہیں مانتا ہوں، صرف آپ کی معلومات کے لیے درج کرا رہا ہوں. یہ مقام وحدت ہے. پھر تنزل ثانی ہے. یہ مقام واحدیت ہے. اب اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ولیل کسی کے پاس نہیں، نہ قرآن سے، نہ عقل سے، نہ. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ تو کرے نا. دے ہیو ٹو فل دی گیپ. قدیم سے حادث تک یہ مراحل، کچھ مرحلے تو ہوں گے نا. تنزل ثالث، روح. تنزل رابع، عالم مثال. تنزل خامس، مادہ. تنزل سادس، انسان. یہ ایک فلسفہ ہے جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں بہت مقبول ہے. دوسرے جو عقلاء ہیں، جو صوفی نہیں، فلسفی، اور اس میں یونان کے خاص طور پر جو ایرسٹاٹل کے جو ماننے والے متبعین ہیں، انہوں نے کہا وہ ذات اول جو ہے وہ عقل اول ہے، دی فرسٹ انٹلیکٹ. عقل اول سے دو چیزیں وجود میں آئی، عقل ثانی اور فلک اول. عقل ثانی سے پھر دو چیزیں، عقل ثالث
اور فلک دوم و فلک ثانی. اب یہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ عقول عشرہ اور افلاک 9 افلاک، یہ ان کا ایک فلسفہ ہے. میں 9 سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، یہ در حقیقت یہ پوری وجود کا اس طریقے سے تنزل ہوتا چلا گیا ہے. اس کے لیے بھی کوئی دلیل کوئی موجود نہیں، کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ویسے بھی اس کے لیے کوئی سائنس کی کوئی بنیاد نہیں. لیکن یہ کس دور کی باتیں ہیں جبکہ سائنس ابھی تھی ہی نہیں. آج کے دور کا معاملہ بڑا مختلف ہو گیا ہے. آج آپ کے پاس اس کائنات کے بہت سے حقائق کی معلومات کا ایک انبار. آج سے 2500 برس پہلے کے تصور کے یہ سائنس کا تو وجود ہی ابھی نہیں. لیکن عقل کی ایک پیاس ہے کہ وہ سمجھنا چاہتی ہے اس کائنات کو، گتھے کو سلجھانا چاہتی ہے. اس عقل نے ایک کو تو مان لیا واجب الوجود، ایک تو ہے، کوئی تو ہے. دور بینان بارگاہ الف جو رضی پین برداند کے ہست، ایک تو ہے. وہ ایک سے اس سے یہ سارا جو سلسلہ ہے تنزلات کہہ لیں یا عقول عشرہ اور افلاک، یہ کچھ انہوں نے اپنے ہی وہ بس جو بھی کہیے جو بھی سمجھ میں آیا ہے کسی طریقے سے اس پورے کے پورے فل ان دی بلینکس، وہ سارا جو خلا ہے اسے پر کیا ہے. اب پڑھیے یہ عبارت. اس مشکل بلکہ تقریباً لا ینحل مسئلے کا ایک حل تو قدیم منطق اور فلسفے کے ماہرین نے کیا کہ واجب سے ممکن اور قدیم سے حادث کے مابین عقول عشرہ اور 9 افلاک یعنی 10 عقلیں اور 9 آسمان تصنیف کر ڈالے، جن کے لیے کوئی دلیل نہ تجرباتی علم میں ہے نہ وحی آسمانی میں. علم دو ہی ہے، یا تجرباتی علم ہے سائنس سے، اور یا پھر وحی آسمانی علم، کہیں کوئی وجود نہیں. دوسرا جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تنزلات ہیں، اسی لیے پہلے پیرے میں وہ لفظ موجود تھا. آیا اس طویل سفر میں تنزل ہی تنزل ہے یا کوئی مرحلہ ارتقاء کا بھی آیا ہے؟ خود وحی آسمانی نے بھی اس کے ضمن میں نہ تفصیلی بحث کی ہے نہ صراحت سے کام لیا، بلکہ صرف اشارات پر اکتفا کیا. اس لیے کہ اس کا اصل مقصد ہدایت اور صراط مستقیم کی وضاحت ہے، اور اس کے ضمن میں بھی اس نے عوام کی ضروریات اور ان کے فہم و شعور کی سطح کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے. یہاں بھی دیکھیے اسٹیٹمنٹ کو کوالیفائی کیا زیادہ، جیسا کہ میں نے علامہ اقبال کے اس جملے سے اختلاف کیا تھا کہ ان کوالیفائڈ فارم میں وہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو نظریے پر عمل کو زیادہ زور دیتی ہے. نہیں، بظاہر اپیرنٹلی واقعتاً یہ بات ہے. یہاں پر بھی زیادہ پیش نظر رکھا ہے اور دقیق حقائق و معارف کے ضمن میں اجمالی اشارات پر اکتفا کی ہے کہ عاقلانہ اشارہ کافی است. البتہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ مصداق علم الاسماء جو آدم کو ابتدا ہی میں ادا کر دیا گیا تھا، گویا نوع انسانی میں بالقوہ پوٹینشلی ودیت کر دیا گیا تھا، ظہور و بروز کی بے شمار منزلوں سے گزر کر اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ تخلیق اور تسویہ کی تحقیق و تفتیش سے بڑھ کر تکوین یا ایجاد و ابداع کے در پر دستک دے. یہ الفاظ ذرا ثقیل ہو گئے. تخلیق اور تسویہ تو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، خلق فسوی، تخلیق اور تسویہ. اس پر تو تقریباً اجماع ہے کہ ان کے مابین جو رشتہ ہے اور نسبت ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا حیولہ بنا دینا یہ تخلیق ہے، اور اس کی پھر آرائش، زیبائش، فنیشنگ ٹچز، نوک پلک سنوارنا یہ تسویہ ہے. بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر آرکیٹیکچرل جو بھی آپ کرتے ہیں وہ اضافی ہے. تسویہ برابر کر دینا، اس کی کہیں
دیوار جو ہے اونچی نیچی تھی، پلسٹر سے آپ نے سیدھا کر دیا، بالکل برابر کر دیا، حالانکہ دیوار کی تعمیر میں کہیں تھا کوئی کونا نظر آ رہا ہے، کوئی اونچ نیچ ہے، لیکن نہیں، تسویہ ہو گیا۔ تو تخلیق اور تسویہ، اور جو تین الفاظ دوسرے ہیں، یہ اصل میں در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا پہلا چیپٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین افعال ہیں بنیادی، ابداع، یا اسی کے لیے لفظ تکوین اب میں نے استعمال کیا یہاں، یہ ایک ہی شے ہے، خلق اور تدبیر۔ ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کوئی چیز پیدا کرنا، there was nothing، اس نے کسی شے کو کی تکوین کی ہے۔ یہ تکوین کا لفظ ابھی آگے آگے واضح ہو جائے گا، کن فیکون، یہ تکوین ہے، وجود بخشنا۔ اسی کے لیے تیسرا لفظ ہے ایجاد، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ ایجاد، ایجاد بھی کسی ایسی شے کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ ابداع، اسی سے لفظ بدعت بنا ہے، بدعت وہ شے ہے جو شریعت کے اندر نہیں تھی، آپ نے خامخواہ نئی چیز پیدا کر دی۔ تو تکوین، ابداع، شاہ صاحب نے صرف ایک لفظ استعمال کیا، ابداع۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے عدم محض سے۔ اور خلق ہے کسی شے سے شے کو بنانا، یہ اللہ کا دوسرا فعل ہے۔ تخلیق میں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ من ساتھ آ جاتا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، تو وہ مٹی تو پہلے سے تھی جس سے انسان کو بنایا، مٹی سے انسان بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کی لو سے، لپٹ سے، لو سے اس نے جنات کی تخلیق کی۔ تو مادہ تخلیق پہلے ہے، تو خلق ہے کسی ایک شے سے دوسری شے بنانا، ابداع یا ایجاد یا تکوین ہے عدم محض سے کسی شے کی ایجاد کر دینا، ابداع کر دینا، تکوین کر دینا۔ تیسرا عمل اللہ کا جو ہے وہ تدبیر ہے، یدبر الامر۔ اب ان تمام چیزوں میں اس کا ایک مشیت، اس کی ایک حکمت ہے، اس کے الٹ پھیر ہو رہا ہے، ان چیزوں کے تدبیر ہو رہی ہے، اللہ کی کوئی حکمت پوری ہو رہی ہے، کوئی اس کے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یہ تدبیر امر ہے۔ تو یہ تین الفاظ جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ نے، تو میں نے جو بات کہی ہے نوٹ کیجئے کہ اصل میں سائنس اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ فلسفے اور سائنس کا فاصلہ بہت کم ہو گیا، لیکن سائنس کی معلومات اس درجے چلی گئی ہیں کہ اب وہ جو فلسفیانہ مسائل تھے، اب انسان، اب تھیوریز آف کریشن پر گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ پہلے فلسفہ افلاطون ہو چاہے ارسطاٹل ہو چاہے کوئی ہو، اس کے زمانے میں کوئی معلومات تھی نہیں سرے سے، وہ سب وہ اپنے دماغی تیر تکے لگا رہے تھے، جو بھی ان کی منطق تھی، اس منطق کو جتنا بھی اپلائی کر سکتے تھے وہ سارے کے سارے گروپنگ ان دی ڈارکنیس۔ لیکن آج آپ کے پاس اس سائنس نے اتنا مواد دے دیا ہے، جس کی چند مثالیں اب آپ کو معلوم ہے، بگ بینگ۔ آج سائنس یہاں پہنچ گئی ہے کہ دس یونیورس ہیز اے بگننگ۔ اس سے پہلے عام طور پر سائنس کے میدان میں جو 19th سینچری ریشنلزم ہے وہ یہ تھا، کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ جاری رہے گی، اٹ ہیز نو بگننگ نو اینڈ، میٹر از انڈسٹرکٹیبل۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ نہیں، اٹ ہیز اے بگننگ، اور یہ بھی ساتھ ہی معلوم ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ، چاہے ابھی اس کے لیے جو بھی حساب وہ بتاتے ہیں وہ ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز ابھی رہتے ہوں، لیکن بہرحال یہ اصولی طور پر بات آ گئی ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ۔ یہ فنر جو میں آپ چابی بھر دیتے ہیں تو آخر ایک وقت میں وہ چابی ختم ہو جائے گی، اور وہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس ہے وہ یہی ہے کہ ایک اسپائرل فارم کے اندر کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔
لیکن یہ کہ ایک وقت میں آ کر ریباؤنڈ اس کا ہوگا، ریوائنڈنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوتے 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 ایک نقطے کے اوپر آ جائے گی۔ جیسے کہ بہت سی گیلیکسیز ہو چکی ہیں، بہت سی گیلیکسیز کی قیامت واقع ہو چکی ہے، بہت سی گیلیکسیز جو وہ بلیک ہولز کے نام سے صرف جو ایسٹرونومرز ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بلیک ہولز ہیں۔ یہاں پہ یہ در حقیقت ان گیلیکسیز کے وہ ریوائنڈ ہو جانے کے بعد جو ہے وہ ریورس ڈائریکشن میں وہ صرف ایک جو ہے وہ خلا سا رہ گیا ہے تھوڑا سا، اور وہ اتنا زبردست ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ستارہ اس کے پاس سے گزر جائے کھینچ لے گا اس کو اور اس کو بھی معدوم کر دے گا۔ اب سائنس جہاں تک جا رہی ہے، سائنس اس توحید کی طرف جا رہی ہے کہ مادے اور قوت اور انرجی اس کی سلویت ختم ہو چکی، مادہ تو کچھ ہے ہی نہیں، مادہ کس شے کا نام ہے؟ یہ سب الیکٹرک کرنٹس ہیں، یہ پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، یہی تو میٹر ہے نا، ہے کیا؟ الیکٹرک جو ہے کرنٹس ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پھر یہ کہ وہ فورسز کو بھی اب گنتے گنتے پہلے 4 بنیادی سمجھی جاتی تھی انرجی کی 4 فارم، اس کے بعد 3 ہوئی، اب 2.5 رہ گئی، اور وہ 3 سے 2.5 کرنے میں ہمارا وہ جو قادیانی ہے ڈاکٹر عبدالسلام وہ بھی نوبل پرائز ونرز کے اندر شامل ہے، ہوتے ہوتے یہ ایک اشارہ رہ جائے گی۔ تو توحید کی طرف خود مادہ اور مادیت جو ہے وہ جو سفر کر رہی ہے قدم بقدم وحدت کی طرف، کثرت جو ہے خود بخود وحدت کے اندر وہ جو ہے وہ اس سے پہلے یہ کہ عناصر تھے، پھر وہ ایلیمنٹس ہوئے، ایلیمنٹس کے اندر معلوم ہوا سب میں یہ تو نیوٹرونز، پروٹونز، الیکٹرونز ہی ہیں، چلتے جائیے اب فوٹونز کا تصور ہے، بہت چھوٹے ذرات، بہت چھوٹے، یہ الیکٹرونز تو اس کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ جو ساری سائنس کی جو اب ہمارے پاس معلومات ہیں اس سے واقعہ یہ ہے کہ فزیکل سائنسز اور یہ جو فلسفے کے بنیادی کویسچنز تھے ان کے درمیان اب گیپ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا آج ہم زیادہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وحی آسمانی کی تعبیرات زیادہ صحیح اور زیادہ مطابق حال و مطابق واقعہ کر سکیں۔ یہ تو ہوئی اس کی تمہید۔ اب در حقیقت 4 بنیادی الفاظ کو آج آپ نے سمجھنا ہے جو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں اور کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مربوط ہیں۔ سب سے پہلے کن فیکون، وحی آسمانی تکوین یا ایجاد و ابداع کی اساس اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کو قرار دیتی ہے بفاوائے آیات قرآنیہ۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ جو ہمارے آج صبح کے بھی اس مطالعے میں الفاظ آ گئے تھے، 2 عالم، عالم امر اور عالم خلق۔ عالم امر عالم تکوین ہے، عالم خلق یہ دوسرا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو ایک عجیب حقیقت نظر آئے گی، تکوین میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ، جبکہ خلق میں لازماً ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور وہ ایام کون سے ہیں؟ وہ تمہارے 24 گھنٹے کے سال یہ دن نہیں ہے، تو خلق کے اندر لازماً ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ اب ہم ذرا عالم امر سے مختلف گفتگو کر رہے ہیں۔ وہی آسمانی تکوین یا ایجاد و ابداع کی اساس اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کو قرار دیتی ہے بفاوائے آیات قرآنیہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ان دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں واہ ہے، ایک میں نہیں ہے، باقی بعین ہی وہی الفاظ۔ تیسری آیت سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، پھر وہی الفاظ۔ فاذا، اب یہاں فا سے شروع ہو گئی، فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ یہ چاروں آیات تو تقریباً ہم معنی ہیں، اور ان سب کا حاصل یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے سامنے اس کا بس یہ کہنا کفایت کرتا ہے کہ کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسے کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے تخلیق کے لیے، اور اس کی تخلیق میں اس کی اس مرحلے تخلیق، لفظ تخلیق کو ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے، جنرک ٹرم کی حیثیت سے یہاں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ابداع والی تخلیق ہے یا تکوین والی تخلیق ہے، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، انسٹنٹینیس، کن فیکون۔ البتہ دو مزید آیات میں ذرا اتناب ہے، بات کو ذرا اور کھولا گیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 40، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ ہمارا تو کہنا کسی شے کے لیے کہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس یہ کافی ہے کہ کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ We need no matter، نہ کوئی وسائل کی ضرورت۔ دیکھیے ہر شے کو کرنے کے لیے، بڑھئی کو میز بنانے کے لیے لکڑی بھی چاہیے تھی، کوئی رندہ بھی چاہیے تھا، کوئی آری بھی چاہیے تھی، کوئی وسائل اور کوئی مادہ تخلیق۔ اللہ کے لیے اس مرحلہ تخلیق میں نہ کوئی مادہ تخلیق ہے، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی ذریعہ، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی انسٹرومنٹ، کوئی شے۔ سورہ یاسین کی آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر تو بس یہ ہے۔ یہاں آپ نے ہر جگہ دیکھا امر کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ تکوین اور لفظ امر کتنے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ اس عالم امر کی بات ہو رہی ہے، عالم خلق کی بات نہیں ہو رہی۔ عالم خلق میں تو ٹائم ایلیمنٹ 6 دن میں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو گویا کہ یہاں پر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں، کوئی مادہ تخلیق نہیں، کوئی آلہ تخلیق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جہاں اللہ تعالیٰ کے فرامین و فرمودات اور اوامر و احکام و نوامیس و قوانین اور فیصلوں اور طے شدہ امور کو کلمات سے تعبیر کرتا ہے، وہاں مندرجہ ذیل 2 آیات میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کلمات و ربی اور کلمات اللہ کے لاتعداد ہونے سے مراد جہاں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا لامحدود ہونا ہو، وہاں اس کی مخلوقات کا لا یحصیٰ ہونا بھی ہو، اس لیے کہ فی الواقع اس کی مخلوقات ہی اس کے کمال علم اور کمال حکمت اور کمال قدرت کی نشانیاں یعنی آیات ہیں۔ اس معنی میں گویا ہر مخلوق اللہ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے۔ اب یہ 2 آیتیں بھی اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں اہم مضمون 2 مرتبہ ضرور آتا ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار کے کلمات کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، خواہ اس جیسا ایک اور سمندر لے آئیں مدد کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے یہ تشبیہ ہے، تمثیل ہے، کسی شے کے لامتناہی ہونے کے لیے استعارہ ہے۔ پورا سمندر سیاہی بن جائے اور سمندر لے آیا جائے اور کلمات الہی لکھے جا رہے ہوں تو کلمات ختم نہیں ہوں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر ختم ہو جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ استعارہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے، اللہ کی حکمت کے بے کراں اور لامتناہی ہونے کے لیے استعارہ ہے، یا یہ کہ اس معنی میں کہ ہر کائنات میں جو شے موجود ہے وہ اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے؟ تو مخلوقات غیر متناہی ہیں، اس معنی میں کلمات الہیہ جو ہے وہ لا متناہی ہے، اور یہی مضمون آگے آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر ایک نہیں 7 سمندر اور اس کے اندر شامل کر دیے جائیں ان کو لکھنے کے لیے، سیاہی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ اس تکوین کے مرحلے میں ہم نے 2 الفاظ جو ہیں وہ سمجھے، ایک کن فیکون، دوسرے کلمہ اور کلمات۔ آگے چلیے، مندرجہ بالا آیات کے عمومی اسلوب سے قطع نظر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات و ایجادات میں سے
تعین کے ساتھ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمۃ اللہ قرار دیا گیا ہے، باقی تمام مخلوقات جو ہے اس کے لیے تعین کے ساتھ، صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں حضرت زکریا حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری کے ضمن میں حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری کے ضمن میں حضرت یحییٰ کو مصدقا بکلمۃ من اللہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اے زکریا تمہارے ہاں جس بچے کی ولادت ہوگی یحییٰ کی، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ آگے چلیے اس سے بھی زیادہ واضح، اور ذرا آگے چل کر آیت نمبر 45 میں حضرت مریم کو حضرت مسیح کی بشارت کے ضمن میں ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ مریم تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے کلمے کی۔ اب دیکھیے نوٹ کرنے کی بات ہے، قرآن مجید ان الفاظ کو کیوں لا رہا ہے؟ سطحی طور پر گزر جائیے، لیکن حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ اور آگے چلیے اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں فرمایا گیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، یقیناً مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ جو القاء فرمایا اس نے مریم کی جانب۔ اس کا سبب بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی تخلیق اور تصویر کے ساتھ تقدیر اور ہدایت کا سلسلہ بھی قائم فرما دیتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہی تقدیر و ہدایت ہے جو جمادات کی سطح پر قوانین طبعیہ یعنی فزیکل لاز آف نیچر اور لاز آف دی نیچر قرار پاتے ہیں۔ جمادات، نباتات کے معاملے میں خالص طبیعی من اللہ تعالیٰ مریم تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے کلمے کی۔ اب دیکھیے نوٹ کرنے کی بات ہے، قرآن مجید ان الفاظ کو کیوں لا رہا ہے؟ سطحی طور پر گزر جائیے، لیکن حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ اور آگے چلیے اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں فرمایا گیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، یقیناً مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ جو القاء فرمایا اس نے مریم کی جانب۔ اس کا سبب بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی تخلیق اور تصویر کے ساتھ تقدیر اور ہدایت کا سلسلہ بھی قائم فرما دیتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہی تقدیر و ہدایت ہے جو جمادات کی سطح پر قوانین طبعیہ یعنی فزیکل لاز آف نیچر اور لاز آف دی نیچر قرار پاتے ہیں۔ جمادات، نباتات کے معاملے میں خالص طبیعی قوانین پر حیاتیاتی قوانین بایولوجیکل لاز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ خالص فزیکل لاز آف چینج آف فزیکل لاز، فزیکل چینج، کیمیکل چینج اس کے لاز ہیں، جمادات پر تو صرف وہی اپلائی ہوں گے، نباتات پر اب بایولوجیکل لاز بھی اپلیکیبل ہوں گے۔ مزید آگے چل کر حیوانات کے ضمن میں ان دونوں اقسام کے قوانین پر جبلی قوانین، انسٹنکٹس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر حیوان کی ایک جبلت ہے اور انسان کے معاملے میں ان تینوں پر اضافہ ہوتا ہے استدلالی قوانین کا، رولز آف لاجک کا، جس سے بالا تر سطح پر صرف وحی ربانی کی ہے۔ تو جملہ مخلوقات کے معاملے میں جہاں تک معاملہ ان قوانین کے تحت چلتا رہتا ہے، اللہ کے کسی اضافی امر کن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پانی میں اللہ نے ایک وصف رکھا ہے، فزیکل لا ہے، جب تک کہ وہ اس وصف کے مطابق چلتا ہے کسی اور کن کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہاں اس فزیکل لاز کو بریک کرنا ہے، جہاں توڑنا ہے، یا جہاں سلسلہ اسباب و علل کی کوئی کڑی درمیان میں وانٹنگ ہے، مس ہے، وہاں اللہ کا ایک کلمہ کن یہ در حقیقت مزید درکار ہوگا اس سلسلہ اسباب و علل کی اس کڑی کو پر کرنے کے لیے۔
اس خلا کو پر کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں ان میں کوئی تبدیلی مطلوب ہو، یعنی عمومی سلسلہ اسباب و نتائج، کاز اینڈ ایفیکٹس یا عادی قانون کو توڑ کر اللہ اپنی کسی مشیت خصوصی کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، تب وہ حکم دیتا ہے یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اگر جلانا ہی ہوتا تو کچھ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جلانا تو اس کی صفت ہے جو اس کے اندر بدیت شدہ ہے۔ اسی کو خرق عادت یا معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا عام اسباب عادیہ کی کسی کڑی کو حذف کرنا ہو تو ایک اضافی کلمہ کن اس کڑی کی جگہ لیتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ صورت جو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں پیش آئی کہ انسانی سلسلہ تناسل جو عام طبی اور حیاتیاتی قوانین کے مطابق مرد اور عورت کے نطفہ امشاج سے شروع ہوتا ہے، آن جناب کے معاملے میں اس قدر بدل گیا کہ آپ کی پیدائش بن باپ کے ہوئی، گویا ایک کڑی حذف ہو گئی اور اللہ کے کلمہ کن نے اس کڑی کی جگہ لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کلمۃ من اللہ یا کلمۃ من ہو یا کلمہ قرار پائے۔ یہ توجیہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ قرار دینے کی، کہ یہاں جو بھی تناسل کا ایک قاعدی قانون تھا اللہ کا، اس کے اندر سے ایک کڑی جو تھی، ایک لنک اس میں سے مسنگ تھا، جس کے لیے اللہ کا لفظ کن، کلمۃ القاہا الی مریم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کلمے کا ظہور ہے۔ یہ بات متکلمین کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اب یہاں آئیے، کل کائنات اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے۔ ابھی اس کی کڑیوں کی طرف ہم نہیں جا رہے، وہ کڑیاں بعد میں آئیں گی، لیکن یہ بات متکلمین کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور کلام تو ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں متکلم کی جملہ صفات کا عکس ہوتا ہے، باقی صفات علیحدہ علیحدہ ہوں گی، لیکن ایک متکلم کی پوری شخصیت کا اگر عکس ہے تو اس کے کلام میں ہے۔ اسی بنا پر علامہ اقبال نے قرآن کو مثل حق قرار دیا ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بھی بدیہی اور متفق علیہ ہے کہ وہ ذات خداوندی کے مانند اطلاقی شان کی حامل ہے، مطلق ہے۔ اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، اس کی ذات بھی ایبسولوٹ، مطلق، لا متناہی، غیر محدود، اور اس کی صفات بھی تمام صفات لا متناہی، غیر محدود اور مطلق ہے۔ رہی ذات اور صفات کی باہمی نسبت، یعنی علامہ اقبال کے اس مسئلے کے مطابق کہ ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، تو اس تقریباً لا ینحل مسئلے کا حل بھی لا عین ولا غیر کے سوا اور کوئی نہیں، خواہ یہ بظاہر کتنا ہی محمل نظر آیا۔ اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ متکلمین کا متفق علیہ بات ہے۔ ہم صفات کو نہ اللہ کا غیر کہہ سکتے نہ عین کہہ سکتے، لا غیر ولا عین۔ اب نوٹ کیجئے جو جملہ جو موٹے الفاظ میں لکھا گیا ہے، لہذا ذات باری تعالی کا وہ کلمہ کن بھی جو موجودہ کون و مکان کے کل سلسلہ تکوین و تخلیق کا نقطہ آغاز بنا، ابتدا میں لازماً مطلق، لا محدود اور کیف و کم کے جملہ تصورات سے ماورا تھا، البتہ اسی کلمہ کن نے تنزلات کی منزلیں طے کرنی شروع کی، جن کے ذریعے وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کی جانب جو سفر شروع ہوا۔ یعنی یہاں تک میں نے اختلاف جو کیا ہے ان سے صوفیہ سے، ذات باری کا تنزل نہیں ہے، یہ تنزلات جو بھی ہے اللہ کے امر کن کے ہیں، کلام ربانی کا تنزل ہے جو شروع ہوا ہے۔ ذات باری جو ہے وہ تنزلات سے ماورا ہے۔ ذات باری کا خود تنزلات کے مراحل طے کرنا یہ در حقیقت بہت بڑی گمراہی کا تصور ہے۔ اصل میں اللہ کا امر کن ہے، اس امر کن نے جو صورت اختیار کی ہے اس کے تنزلات ہیں جس کے مراحل میں بیان کروں گا۔ میں نے جدید سائنس کے حوالے سے وہ تنزلات کو مرتب کیا ہے، یعنی میں نے جو آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا اس میں سے جو تو فلاسفہ کا ہے، عقول عشرہ اور افلاک تاسعہ، وہ تو میرے نزدیک سرے سے سوائے یعنی محمل بات کے اور بے تکی بات کے، عقل اور منطق کسی شے میں کوئی نہیں۔ تنزلات والی بات میں وزن ہے، دو فرق کے ساتھ۔
کہ یہ صرف تنزل نہیں ہے، ایک مرحلے پر ارتقاء بھی شروع ہوا ہے، وہ میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن دوسرے یہ کہ یہ ذات باری کا تنزل نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ در حقیقت اس کا کلمہ کن ہے، اس کلمہ کن نے جو شکل اختیار کی ہے یہ اس کا تنزل ہے، اس کی کنڈنسیشن ہے، اسی کے اندر اس لطافت سے کثافت کا ایک سفر ہے جو طے ہوا ہے۔ اس کے میرے اپنے مراحل اور ہیں جو جدید سائنسی اکتشافات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ابھی سائنس نے ان دروازوں پر بھی جا کر دستک دی ہے، اب وہ معلومات کا اتنا کچھ خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے حوالے سے ہم ان تمام چیزوں کے اندر جو گیپ تھا اسے فل کر سکتے ہیں۔ گویا تنزلات کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی جانب نہیں، اس کلمہ کن کی جانب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کل کون و مکان کو اور جملہ موجودات و مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اضلال سے تعبیر کیا ہے، ذات باری کا نہیں، اللہ کے اسماء و صفات، اور اللہ کی صفت کلام بھی ہے، اور کلام در حقیقت وہ ہے کہ جس نے یہ ساری شکل اختیار کی۔ البتہ یہاں ایک اور مسئلہ ٹیڑھا ہے، کلام کیا مخلوق ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زبردست کنٹروورسی اس پر ہوئی تھی، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ کلام تو اصل میں صادر ہوتا ہے، میں اپنے کلام کا خالق نہیں ہوں، کلام میرے وجود سے صادر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اس کو لٹرل سینس میں ذات باری تعالیٰ پر اپلائی نہ کر لیجیے گا، اس لیے کہ لٹرلی کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی درجے میں اپلیکیبل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن اب سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی ذرائع نہیں ہے، تمثیل و تشبیہ۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ کوئی نہ کوئی تمثیل تو لانی پڑے گی۔ دیکھیے اصل میں میری کوئی صلاحیت ہے، میرا کوئی فہم ہے، میری کوئی انرجی ہے، میرا کلام در حقیقت اس کا ظہور ہے، وہ مجھ سے صادر ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے اب تعلق جڑ جائے گا وحدت الوجود کے مسئلے سے۔ اگر کلام مخلوق نہیں ہے، صادر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا، اور صفت جو ہے وہ نہ غیر ہے نہ عین ہے، تو یہ کائنات اللہ کی نہ عین ہے نہ غیر ہے، اس لیے کہ یہ اس کی ایک صفت ہے، اس کے کلام کا ظہور ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس مسئلے کو ذرا ہم آگے چل کر جبکہ وحدت الوجود کے مسئلے پر بحث کریں گے تب ذرا تفصیل سے لیں گے۔ ابھی یہاں صرف اس حد تک رکھیے کہ ہم نے کلام اور کلمہ اور اللہ کے ایجاد اور ابداع کے لیے اصل بنیاد اللہ کا کلمہ کن۔ اب آگے چلیے، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں یوحنا کی انجیل سے۔ یہ اناجیل اربعہ جو کینونیکل کہلاتی ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک جو معتبر اور معتمد ہیں، ان میں سب سے آخر میں لکھی جانے والی ہے جان کی، یوحنا کی انجیل، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں فلسفے کا رنگ جو ہے بہت نمایاں، اس کا پہلا جملہ ہی جو ہے باقی تینوں انجیلوں سے بڑا مختلف رنگ ہی ادا ہے۔ اس مرحلے پر یوحنا کی انجیل کے ابتدائی چند جملے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گے، اگرچہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ وحی ربانی کی بجائے کسی فلسفیانہ اور متکلمانہ ذوق کے حامل انسان کے ذہن سے نکلے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ انجیل کے اوپننگ سینٹنسز ہیں یوحنا کی انجیل کی۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یعنی اصل میں اس کائنات کی ابتدا کو جب آپ لیں گے بات وہی کہی جا رہی ہے، لیکن یہ فلسفے کی بات ہے، کسی وحی کے اندر یہ انداز کہیں اختیار کیا ہی نہیں گیا۔ لیکن یہ کہ چونکہ بہرحال فلسفہ
وہ یونان کا فلسفہ، افلاطون اور ارسطو دونوں کے دونوں جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ فلسفے کا گہوارہ جو ہے یونان بن چکا تھا، فلسفیانہ سوچ جو ہے بہت عام تھی اس علاقے کے اندر، جہاں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد رومن امپائر میں جب شروع ہوئی ہے تبلیغ، تو وہ یہ فلسفہ جو ہے اس کے ساتھ گڑبڑ ہوا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، پھر جو شے بھی پیدا ہوئی ہے وہ کلام کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور کوئی شے نہیں ہے جو کلام کے بغیر پیدا ہوئی ہو۔ بات تو وہی ہے کہ کل کائنات، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کل کائنات اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، اور ہر شے جو یہاں وجود میں آئی ہے اس میں اللہ کا کوئی ایک کلمہ کن جو ہے اس میں شامل ہے، تو گویا کہ جملہ مخلوقات جو ہیں اللہ کے کلمات ہیں۔ ورنہ وہ کلمات جو ہیں جو وحی کی شکل میں آئے ہیں ہمارے پاس، وہ تو اتنے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ان کو لکھنے کے لیے 7 سمندر کی سیاہی بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ جتنی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی، جتنے صحیفے نازل فرمائے ہیں، اگر کلام الہی کو اور کلمات الہیہ کو صرف ان کے بارے میں سمجھا جائے تو وہ تو بہرحال اتنا نہیں ہے۔ تو یہ تو جملہ مخلوقات کا معاملہ ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن حکیم کی اساسی اصطلاحات میں کلمے ہی کی طرح جامع اور گمبھیر اصطلاح امر کی بھی ہے، اور یہ کلمہ کن کے ساتھ ہمیشہ یہ لفظ امر آپ نے دیکھا، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، یہ امر ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کے چند نہایت کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے، چنانچہ لفظ امر کہیں مسئلہ یا معاملہ، میرا امر تمہارا امر، یہ میرا معاملہ تمہارا مسئلہ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، کہیں یہ حکم یا فیصلے کا مفہوم ادا کرتا ہے، اس نے امر کیا، اس نے حکم دیا، اس نے فیصلہ کیا، کہیں اختیار اور قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہیں اردو زبان کی کثیر المفہوم لفظ بات کے معنی میں آتا ہے، یہ اس کی بات ہے، یہ اس کا امر ہے۔ اور ان جملہ مفاہیم کے علاوہ اس کا ایک خاص اصطلاحی مفہوم بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ خلق کا مقابل یا کم از کم مغائر ہے۔ مغائر جو ایک دوسرے کی غیر ہوں، دو چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہوں، مغائر یا مخالف۔ مخالف ہونا ایک اضافی بات ہے، مغائر ہونا ابتدائی درجہ ہے۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک دوسرے کی غیر ہیں، ضروری نہیں کہ مخالف بھی ہوں، لیکن یہ کہ کم سے کم مغائر ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ مخالف ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں جہاں واو عطف نے خلق اور امر کو اللہ کی ملکیت مطلقہ یا اختیار مطلق کے تحت جمع کر دیا ہے، وہاں ان دونوں کے مابین نسبت مغایرت بھی قائم ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کی رب ہے اور مالک ہے اور پروردگار ہے۔ اس امر کے بارے میں 2 باتیں نہایت اہم اور لائق توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن حکیم کی جن آیات میں کن فیکون کی تکوینی شان کا بیان ہوا ہے، ان سب میں بلا استثناء امر ہی کا لفظ آیا ہے۔ خلق کے ساتھ کہیں یہ معاملہ نہیں ہے کہ بس کن کہا اور ہو گیا۔ جہاں ہے آپ نے دیکھا 6-7 آیات ہم دیکھ چکے ہیں جہاں بھی آیا ہے امر کا معاملہ ہے، یعنی یہ انداز کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اذا اردنا نخلق شیئا فانما نقول له کن فیکون، کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کو خلق کرنے کا تو بس ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی۔ خلق کے ساتھ یہ کیفیت کہیں نہیں، امر کے ساتھ ہر جگہ پر یہی کیفیت، تو یہ کسی سبب کے بغیر تو نہیں ہے۔ اور قرآن کے مقام رفیع سے یہ بات بہت فروغ ہے کہ اسے محض ایک اتفاق مانا جائے بقول غالب۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، اور زیر ہر لفظ غالب کی دام میں خانہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا ایک نہایت گہرا اور قریبی تعلق لفظ روح کے ساتھ ہے۔ یہ 4 الفاظ ہمیں آج نوٹ کرنے ہیں، کن، امر، روح، نور۔ چنانچہ یہ دوسری طرف یہ کہ اس لفظ امر کا ایک بڑا گہرا تعلق اور قریبی رشتہ جو ہے وہ لفظ روح کے ساتھ ہے، بفوائے آیات قرآنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔
یہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ اب دیکھیے ایک لفظ وحی بھی آ سکتا تھا، ينزل الملائکۃ بالوحی علی من یشاء من عبادہ، بات ختم ہو گئی۔ فرشتے کیا چیز لاتے رہے؟ وحی۔ اب ہم اپنی گفتگو میں عام بول چال میں ہمیشہ ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وحی۔ یہ قرآن مجید مختلف الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ہاں وحی کا لفظ بھی آیا ہے، انذرکم بالوحی، میں تمہیں وحی کے ذریعے سے تمہارا انذار کر رہا ہوں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، وحی کا لفظ بھی قرآن میں ہے، لیکن یہ جو لفظ آ رہا ہے روحا من امرنا، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ مومن۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورۃ الشورى۔ کلمہ کن کا تعلق امر سے، جہاں امر کا معاملہ ہوگا شان کن فیکونی ہوگی، اسی کلمہ امر کا تعلق روح کے ساتھ۔ اب آگے چلیے، ان آیات مبارکہ میں سے دوسری اور تیسری آیات میں الروح من امرہ سے مراد بالاتفاق مطلقاً وحی نبوت ہے۔ چوتھی آیت میں معین طور پر وحی قرآنی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں بھی بعض حضرات کے نزدیک مراد وحی قرآنی ہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، مولانا اصلاحی صاحب کی رائے بھی یہ ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو وحی قرآنی ان کے نزدیک مراد ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک اس سے مراد روح انسانی ہے۔ بہرحال سر دست اصل قابل توجہ معاملہ روح اور امر کے مابین قریبی رشتے اور تعلق کا ہے۔ اب اگر قرآن حکیم میں لفظ روح کے دوسرے استعمالات و اطلاقات پر غور کیا جائے تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔ 4 مقامات پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 253، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110، سورۃ النحل کی آیت نمبر 102 پر روح القدس کے الفاظ وارد ہوئے، اور ایک مقام پر الشعراء آیت 193 میں الروح الامین کے الفاظ استعمال ہوئے۔ روح القدس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی پاک روح، حالانکہ یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے، پاکی کی روح، جیسے دین الحق ہے مرکب اضافی، مراد ہے حق دین، سچا دین، تو مرکب توصیفی کبھی کبھی مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے کہ شکلاً نحوی قواعد کی روح سے لفظاً وہ مرکب اضافی ہے، دین الحق حق کا دین، روح القدس سے یعنی پاکی کی روح، لیکن دین الحق سے بھی مراد سچا دین، اور یہاں پر پاکی کی روح سے مراد پاک روح، اور سب کے نزدیک ہے ان تمام مقامات پر مراد غالب اکثریت کے نزدیک حضرت جبرائیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ روح القدس نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، حضرت جبرائیل۔ اچھا نمبر 2 مقامات پر المعارج 4 اور القدر 4 الروح الملائکۃ والروح کے الفاظ آئے ہیں، اور ایک مقام پر سورہ نبا کی آیت نمبر 38 یقوم الروح یوم یقوم الروح والملائکۃ، روح اور فرشتے، اور اگرچہ بعض شاذ رائیں اور بھی پائی جاتی ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ عام پر خاص یا خاص پر عام کے عطف کا معاملہ ہے، یعنی ملائکہ عام اور روح سے مراد روح الامین یعنی حضرت جبرائیل، یہ عام پر خاص کا عطف ہو رہا ہے۔ ایک دوسری رائے اور بھی ہے، اس کا میں نے یہاں تذکرہ نہیں کیا ہے، کہ یہ الروح جو ہے یہ ایک عجیب مخلوق ہے، یہ ایک حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے، ایک ایسا فرشتہ کہہ لیں، ایک ایسا وجود روحانی یا نورانی جس سے تمام ارواح انسانیہ صادر ہوتی ہیں۔ اس الروح کا مشاہدہ حضور نے کیا ہے جو شب اسراء میں، شب معراج میں، اس کی ہزاروں زبانیں ہیں، ہزاروں ہاتھ ہیں،
یہ در حقیقت تمام انسانوں کی ارواح کا گویا کہ ایک مخزن ہے، جسے میں نے کولڈ سٹوریج کہا تھا کہ تمام ارواح پیدا کرنے کے بعد ایک کولڈ سٹوریج میں سلا دی گئی ہیں، تو اس کو بھی بعض لوگوں کے نزدیک الروح سے تعبیر کیا گیا، لیکن اکثر لوگوں کے نزدیک ان آیات میں الروح سے مراد جبرائیل۔ لیکن یہ مقامات بڑے مشکل ہیں، ان کے بارے میں کبھی تفاصیل میں جائیں گے اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اتنے قول ملیں گے، اتنے امکانی جو ہے آراء کا تذکرہ ملے گا کہ آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر ان چاروں الفاظ کو سمو دیا ہے، بڑی عظیم حقیقت پر جا کر یہ چاروں چیزیں جو ہے یکجا ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے جب اس اپنی انتہا کو پہنچے گا تب یہ ساری بحث اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ بڑی محنت کی تھی میں نے جس زمانے میں یہ مضمون لکھا ہے، اس لیے کہ امر کن کن معنی میں قرآن میں آیا ہے، احصاء کیا ہے، استقصاء کیا ہے، یہ کن فیکون کتنی آیات میں آیا ہے اس کا پورا احاطہ کیا ہے، روح کا لفظ کن کن آیات میں آیا ہے، کس کس طور سے آیا اس کا احاطہ کیا ہے۔ آگے چلیں گے لفظ نور آئے گا ابھی۔ نمبر 3 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں مومنین صادقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ضمن میں ایدہم بروح منہ کے الفاظ آئے ہیں، جس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، جیسا کہ قرآن حکیم کے دوسرے مقامات جیسے سورہ انفال 12 اور سورہ آل عمران 124 سے 125 سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ملائکہ ہی کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے پہنچائی گئی ہے۔ نمبر 4 اپنی ذات مبارکہ کی جانب اضافت کی نسبت کے ساتھ لفظ روح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 6 مقامات پر استعمال کیا ہے۔ روحی، میری روح، 3 بار تخلیق انسانی کے ضمن میں کہ تخلیق اور تسویہ کے مراحل کی تکمیل کے بعد اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ وہ 2 آیتیں ہم صبح پڑھ چکے ہیں، سورہ صاد میں بھی ہے اور سورہ حجر میں ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس سے پہلے کا ٹکڑا جو ہے اس میں اختلاف ہے، انی خالق بشرا من طین، یہ سورہ صاد میں ہے، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یہ سورہ حجر میں ہے۔ لیکن اگلا ٹکڑا جو کا تو انہی الفاظ میں ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تخلیق بھی ہو جائے تسویہ بھی ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تیسری مرتبہ سورہ سجدہ میں آیا ہے، ثُمَّ سَوَّاهُ فَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یہاں پر جو ہے وہ غائب کی اضافت کے ساتھ آیا ہے، اللہ نے اس کا تسویہ کیا۔ بَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِین، اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا گارے سے، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس کا تسویہ کیا اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ 3 ہی بار حضرت مریم کے ذکر میں اس لفظ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کے ساتھ استعمال فرمایا، جن میں سے 2 مقامات سورہ انبیاء کی آیت 191 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں حضرت صدیقہ کے بطن میں حضرت مسیح کے استقرار حمل کے ضمن میں فرمایا گیا، ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ اور ایک مقام پر یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں بئی طور کہ جو فرشتہ انہیں حضرت مسیح کی بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اسے روحنا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ 5ویں بات آخری اور موضوع زیر بحث کے اعتبار سے اہم ترین یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں جہاں حضرت مسیح کو کلمتہ سے تعبیر فرمایا گیا وہاں روح منہ کے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوئے، گویا کہ یہ سسٹر ٹرمز ہیں دونوں، کلمہ اور روح، یہ گویا کہ ایک ہی قبیل کی چیز ہے۔ حضرت مسیح کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ دونوں تعبیرات ایک ہی حقیقت کے لیے۔ اب آئیے چوتھا لفظ نور۔ ملائکہ، ارواح انسانیہ اور وحی کے باہمی قرب اور ذات باری سبحانہ و تعالی سے ان کے تعلق کو ظاہر کرنے والا ایک مزید لفظ نور ہے۔ نمبر 1 یہ حقیقت تو اظہر من الشمس ہے کہ قرآن حکیم وحی کو نور قرار دیتا ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیات 44-46 میں تورات اور انجیل دونوں کو ہدم و نور، ہدایت بھی اور نور بھی، اور سورہ انعام کی آیت 91 میں تورات کے لیے نورم و ہدن للناس کے الفاظ وارد ہوئے۔
اسی طرح خود قرآن حکیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور و کتاب مبین، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں النور الذی انزل معہ، اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں والنور الذی انزلنا کے الفاظ استعمال فرمائے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو وہی نور ہے۔ معلوم ہوا کہ تورات، قرآن سب نور، وحی نور، وحی کو روحم من امرنا بھی کہا، وحی کو نور بھی کہا۔ آگے چلیے، فرشتوں کے بارے میں حدیث نبوی، یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ سے میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا۔ نمبر 3، روح محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک مشہور حدیث جو اگرچہ محدثین کے معیار جرح و تعدیل پر تو پوری نہیں اترتی، تاہم اکثر صوفیہ ہی نہیں، مفسرین نے بھی اسے قبول فرمایا ہے۔ روح المعانی ایک بہت اہم تفسیر ہے اور بہت مقبول تفسیر ہے، انہوں نے اس کو حدیث کو قبول کیا ہے۔ نور ہی کا لفظ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے، اول ما خلق اللہ نوری، پہلی شے جو اللہ نے تخلیق فرمائی وہ میرا نور تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کا حوالہ تو تاحال دستیاب نہیں ہو سکا، یہ تاحال آج سے 8 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، میں آج اس کا ایک حوالہ لے کر آیا ہوں، وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا غلام مرشد مرحوم اسے اپنے درس میں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھی جو انجمن کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہے ملک محمد بشیر صاحب، یہ اصل میں اور تنظیم میں بھی شامل ہوئے تھے، اور بہرحال چونکہ اپنے وہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وہ معتذرین میں سے ہیں، یا یہ کہ لا تعلق لوگوں میں سے، لیکن تنظیم میں اصلاً شمولیت کی تھی انہوں نے، وہ اصل میں بہت معتقد بھی رہے اور مولانا غلام مرشد کے درس میں بہت طویل عرصے تک بیٹھتے رہے۔ وہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضرت جابر نے حضور سے سوال کیا کہ سب سے پہلی شے اللہ نے کیا پیدا کی؟ تو حضور نے جواب دیا، نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلی شے جو پیدا کی ہے وہ تیرے نبی کا نور، تیرے نبی کا نور۔ اور واقعتاً یہ الفاظ ایسے محسوس ہوتے ہیں، اس میں جو شفقت ہے، جو عنایت ہے۔ تو وہ بات جو کبھی مولانا مودودی نے کہی تھی کہ احادیث کے پڑھتے رہنے سے ایک ملکہ لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی عبارت کے بارے میں کہہ سکیں کہ یہ قول نبوی ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں۔ بہرحال میں اس میں آپ کو اب جو ایک روایت سنا رہا ہوں، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اور یہ اگرچہ یہ صحیحین وغیرہ کے درجے کی یا اس کے بعد صحاح کے درجے کی تو کتاب نہیں ہے، مصنف عبد الرزاق جو ہے یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، مجموعہ ہے، اور اس میں یہ روایت جو ہے ایک مرفوع روایت کی حیثیت سے موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا۔ جابر بن عبداللہ انہی سے ہے، یہ حضرت جابر سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، من نور ہی۔ اب یہ بریلویت کا جو آخری درجہ ہے وہ آج یہاں آ رہا ہے، ٹاپ کی بریلویت ہے یہ، نور من نور اللہ، اللہ نے پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو من نور ہی، اپنے نور سے، فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث یشاء، اور پھر اس نور کو یہ آزادی دے دی کہ جہاں چاہے اپنے اجازت اور اپنی مرضی کے ساتھ چاہے گھومے پھرے، یدور دارا یدور دورن، دورہ کرے، گھومے پھرے۔ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا الْأَرْضُ وَلَا الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا جِنٌّ وَلَا جَانٌّ۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ ابھی نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ آگ تھی یعنی دوزخ، اور نہ ہی کوئی آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ جان تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔
فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، اب جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اب وہ تخلیق فرمائے پوری مخلوقات کو، قسم ذالک النور باربعۃ اجزاء، وہ جو نور تھا نور محمدی، اس کو ہمارے صوفیہ جو کہتے ہیں حقیقت محمدی کہتے ہیں کہ اولین شے جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ حقیقت محمدی، نور محمدی، اور اس سے پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ باقی تمام تخلیقات اس نور سے ہوئی ہیں، اور یہ ہے وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ کی بریلویت جو ہے آپ کے ہاں وہ یہی ہے۔ اس کے لیے یہ روایت اب یہ موضوعات میں سے ہے، کیا ہے، میں اس کے اس فنی جو ہے معاملے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ مصنف عبدالرزاق کی یہ بات، یہ ایک روایت موجود ہے، مرفوع ہے۔ پھر اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، خلق من الجزء الاول القلم، اس کے پہلے جز سے قلم، اور یہ بعض روایات وہ جو کہ محدثین کے ہاں بھی مقبول ہیں، اس میں آتا ہے کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم پیدا کیا۔ تو گویا کہ نور کے درجے کے بعد تخلیق کا جب مرحلہ آیا ہے تو پہلے قلم، من الثانی اللوح، اور دوسرے سے لوح و قلم، وہ لوح بنائی، من الثالث العرش، اور تیسرے سے عرش بنایا، ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، اب یہ چلتا ہے پھر، اور چوتھے جز کو پھر اس نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب یہ پوری روایت جو ہے اس کتاب میں نہیں ہے، یہ ڈاکٹر میر ولی الدین کی کتاب ہے دی قرآنک صوفزم، اور اس کے اندر یہ روایت ہے۔ میں نے صرف یہ چاہا کہ اس روایت جس کا کہ میں نے یہاں حوالہ دیا ہے، اس کی اگر کوئی ہے کوئی روایت کی شکل میں بھی ضعیف یا قوی یا موضوع یا جو بھی ہے تو وہ بھی آپ کے علم میں آ جائے، کیونکہ میں نے یہاں لکھا تھا کہ اس کی روایت ابھی تک میری دسترس وہاں تک نہیں ہو سکی۔ نمبر 4 نور کا تذکرہ۔ ابھی ہم نور کا سارا احصاء کر رہے ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس کے لیے آیا؟ سب سے پہلے وحی کے لیے نور آیا، جو کتابیں نازل ہوئیں وہ نور ہے، تورات بھی، انجیل بھی، قرآن نور ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلکہ فرشتوں کے بارے میں حدیث نبوی میں یہ موجود ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ تو صحیحین میں سے ایک کی ہے کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کو میں جو تطبیق کروں گا، میں نے جہاں ان چیزوں کو جوڑا ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری چیز اس روایت کو ذہن میں لے آئیے کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی، ایک تو وہ روایت جو بہت ہی عام ہے، جس کو کہ مفسرین نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے، چاہے محدثین اس کی سند میں کلام کرتے ہوں کہ اول ما خلق اللہ نوری، باقی یہ طویل روایت بھی جو ہے اس کی شرح پر وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ چوتھی بات، خود ذات باری تعالیٰ کے لیے انسانی ذہن کی محدودیت اور نارسائی کے پیش نظر قریب ترین لفظ جو بطور تمثیل اختیار کیا گیا وہ نور ہی ہے، جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 25 اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ مبارکہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو منقول قول ہے کہ شب معراج کے بارے میں جب ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے معراج میں اللہ کو دیکھا، تو انہوں نے جو فرمایا وہ کیا بات تھی؟ نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ نور تو اسے کس چیز سے دیکھا جائے گا؟ نور کے ذریعے سے آپ کسی اور شے کو دیکھتے ہیں، نور کو کیسے دیکھیں گے؟ نور انا یرا، تو ایک تو قرآن مجید کے الفاظ، اچھا یہ بھی بہرحال یہ جو حضرت عائشہ کا قول ہے یہ بھی ثقہ قول ہے اور مقبول قول ہے، اس کی سند حضرت عائشہ تک جو ہے وہ صحیح ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر کیا یہ نتیجہ نکالنا بعید از قیاس یا دور کی کوڑی لانا ہے قرار دیا جا سکتا ہے کہ تخلیق کائنات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اولین کلمہ کن نے اپنے تنزل کے مرحلہ اول میں ایک نور بسیط کی صورت اختیار کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے خلعت وجود عطا فرمایا ملائکہ اور ارواح انسانیہ کو، جن کی اصل نور ہے۔ ارواح انسانیہ بھی نور سے تخلیق پائیں، ملائکہ حدیث مرفوع موجود ہے اور حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی، کہ نور سے پیدا کیے گئے، اور جو صاحب تشخص و شعور ہی نہیں، خود شعوری کی نعمت عظمیٰ سے بھی سرفراز ہیں۔ اور اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ ان ملائکہ اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے
خلعت وجود سے سرفراز ہونے والی ہستی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روح محمدی ہی ہو، فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ یہ تطبیق اب ہو رہی ہے کہ تنزل اول جو ہے اللہ کے کلمہ کن کا، میں نے جو بحث کی تنزل ذات باری تعالیٰ کی نہیں ہے، اللہ کے کلمہ کن کا تنزل ہے، ذات اپنی جگہ پر قائم۔ جیسے میں اگر کہتا ہوں کن تو میرا وجود اپنی جگہ پر مستقل بذات ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، وجود کا تو قائم ہے۔ یہ کلمہ کن ہے، آخر اس میں انرجی ہے۔ یہ فضا کے اندر جو بھی اس نے لہریں پیدا کی ہیں وہ لہریں بہت بڑی طاقت رکھنے والی ہیں۔ ہمارے پاس اگر سینسیٹیو جو ہیں وہ موجود ہوں انسٹرومنٹس تو آج سے ہزاروں برس پہلے کی جو لہریں تھیں ان کو بھی کیپچر کیا جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں خلا کے اندر موجود ہیں، آج بھی انہیں آپ واپس لا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا لفظ کن ہے جس نے کہ یہ ساری شکل اختیار کی ہے۔ اللہ کا کلمہ کن ہے جس نے کہ تنزلات کا جب سفر شروع کیا ہے تو پہلا تنزل یہ ہے کہ اس نے ایک نور بسیط کی شکل اختیار کی۔ اس میں دو الفاظ نوٹ کیجئے، نور بسیط و لطیف و خنک۔ اس نور میں حرارت نہیں تھی، یہ نور بسیط تھا، پھیلا ہوا، نہایت لطیف۔ اس نور سے پھر پیدا ہوئے ہیں اس مرحلے پر ملائکہ اور ارواح انسانیہ۔ اور ارواح انسانیہ میں اچھا ان ملائکہ میں بھی کون سی بات غلط ہو گیا، ارواح کی پہلے ہوئی ہو ملائکہ کی بعد میں ہوئی ہو، اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے روح محمدی کی تخلیق ہوئی ہو، یہ کوئی چیز نہ مستبعد ہے، نہ کوئی ہمارے عقیدے کو متزلزل کرنے والی ہے، نہ اس میں کسی درجے میں کوئی شرک کی آمیزش ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے آخر کوئی نہ کوئی شے تو پہلے پیدا کی ہے نا، سب سے پہلے جو شے اللہ نے پیدا کی وہ میری روح۔ یہاں تک تو میرے نزدیک نہ توحید میں کوئی رکھنا پڑتا ہے، البتہ آگے کی بات وہ پھر اس سے بحث ہوگی کہ وہ روایت کس پائے کی ہے، اس سے آگے کی باتیں کہ پھر اسی نور کے چار حصے ہوئے، اس میں سے ایک سے قلم، ایک سے لوح، ایک سے یہ، ایک سے وہ بنا، یہ اصل میں پھر بات کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ اس حد تک جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک، کم سے کم میرے نزدیک قابل قبول ہے، کسی اور کو قبول ہو نہ ہو اس سے مجھے بحث نہیں۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم جیسے نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حاصل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ، روح جب روح سے مخاطب ہوگی، روح نبی، روح محمدی اور روح القدس، ان دونوں کا مکالمہ ہے جس کا نام وحی ہے۔ وحی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل حضور تک منتقل کر رہے ہیں، اور روح الامین، روح القدس، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی در حقیقت وہ ان کانوں سے حضور نہیں سنتے تھے، وہ قلب سے سنتے تھے۔ اس کا تعلق سارا جو ہے وہ جو آج صبح ہم نے پڑھا تھا انسانی وجود کا، وہ دوسرا حصہ نزل بہ روح الامین علی قلبک کا، وہ قلب پر براہ راست نازل ہوئی ہے، اس کا کوئی تعلق ان کانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ روح کا ہم کلام ہونا ہے روح کے ساتھ، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئی ہے روح الامین سے، روح قدس سے، اس لیے وحی کو بھی روح کہا ہے، فرشتہ بھی روح، اور روح کے ساتھ عالم امر کا لفظ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا، وحی بھی روح، وحی کی ریسیپینٹ بھی روح محمدی، وہی الفاظ چل رہے ہیں روح اور امر اور وہی نور کا لفظ، در حقیقت یہ سب کے سب ایک قبیل کی چیزیں ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم جیسے نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حاصل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے۔ یہ ذرا الفاظ جو آئے ہیں اس کو نوٹ کیجئے، ایک ہے شعور، کانشسنس، ایک ہے خود شعوری، سیلف کانشسنس، اس زمین آسمان کا فرق ہے۔ کانشسنس تو حیوانات میں بھی ہے، سیلف کانشسنس، شعور ذات، کتا بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کتا جب دیکھتا ہے اس کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں یہ شعور رکھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو سیلف کا تصور ہے یہ صرف انسان کے ساتھ ہے، حیوانات میں شعور ہے، خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، یہ ایکسکلوسیو انسان کا معاملہ ہے۔
اسی طرح سیلف کانشسنس جنات کی بھی ہے، اسی طرح سیلف کانشسنس ملائکہ کی بھی ہے۔ اس کل کائنات میں صرف 3 یہ مخلوقات ہیں جن کے اندر خود شعوری موجود ہے۔ فرشتہ بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کی صلاحیت رکھنے والا موجود ہے، جن بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کا حامل ہے، انسان بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کا حامل ہے۔ اس لیے میں نے یہاں یہ کہا ہے کہ نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حامل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ اور خود اللہ تعالیٰ کے ان دونوں سے خطاب و کلام کو بھی، جس کا نام وحی ہے، جس کا اصطلاحی نام وحی ہے، عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتہ اللہ سے حاصل کرتا ہے تو بھی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ وحی کرتا ہے تو فرشتوں میں ہلچل بچ جاتی ہے، اور پھر فرشتے ایک دوسرے سے، یہ تو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ماذا قال آنفا، قرآن مجید میں ہے، قالوا الحق، تو وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے۔ اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروۂ سنام یعنی اہم ترین مقام سورہ شورى کی آیات 51 اور 52 ذرا ان توجہ سے سنیے اب۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، لفظ روح بھی آ گیا، امرنا بھی آ گیا، لفظ وحی بھی آ گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ یہ چاروں الفاظ جن پر میں نے بحث کی ہے اتنی دیر میں، چاروں اس ایک آیت میں جمع ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے یا بھیجے کسی فرشتے کو، پس وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے۔ وہ بڑا ہی عالی مقام اور بڑا ہی حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے، نہ تم یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں روح، امر، وحی اور نور کے الفاظ مبارکہ جو ہماری اس پوری بحث کا مبنا و مدار ہے، جس شان سے وارد ہوئے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال اغلباً خود قرآن میں بھی موجود نہیں، واللہ عالم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان 2 آیات کو اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے۔ اب آئیے جو بحث کی تکملہ ہے، اس کو صاف کیجئے بھائی۔ جہاں سے ہم نے بحث شروع کی تھی، ذات باری واجب قدیم، اس سے حدوث اور امکان کا سفر کن مراحل میں طے ہوا؟ صدور کلمہ کن، یہ صدور کا لفظ لا رہا ہوں میں اب۔ اس نے تنزل اول ہے اب میرے نزدیک۔ بسیط، لطیف اور خنک نور، اور اسی سے تخلیق ہوئی ارواح انسانیہ
اور ملائکہ کی۔ تنزل دوم، اور یہ سارا جو ہے عالم امر ہے۔ ارواح انسانیہ کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، لہذا روح انسانی کو یہاں سے عرش تک جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، جیسے فرشتے کو کوئی وقت نہیں لگتا۔ جبرائیل عرش سے فرش تک آنے واحد میں آتا ہے، لیکن یہ جبرائیل کے بارے میں تو آپ آسانی سے مان لیں گے، روح کے بارے میں وہ شرک نظر آئے گا۔ حالانکہ جبرائیل بھی مخلوق ہے، لیکن وہ مخلوق عالم امر کی ہے، اس عالم خلق کی نہیں ہے۔ اگر اسی سطح پر ہم نے مان لیا ہے کہ ارواح انسانیہ بھی، انہیں بھی کوئی وقت نہیں لگتا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے عرش، جہاں تک بھی اللہ چاہے اس نے رب سے ہوگا، لیکن یہ اپنی علیحدہ بات ہے، لیکن ٹائم ایلیمنٹ تو اس پہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ تو یہاں سے پھر جو دوسرا ہوا ہے تنزل، اب ٹائم ایلیمنٹ آئے گا۔ یہ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں بگ بینگ۔ یہ بگ بینگ جو ہے ہمارے سائنسدانوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی اب ایک اور کلمہ کن جس نے کہ اس نور میں ایک ایکسپلوژن کیا ہے، یہ ہے تنزل ثانی۔ جس سے ناری کرے وجود میں آئے ہیں۔ آج آپ اگر پڑھیں گے، آپ یہ فرسٹ 3 منٹس ایک کتاب لکھی ہے ایک سائنسدان نے، اس کی جو وہ ایکسپلوژن ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو کرہ، آتشی کرہ وجود میں آیا ہے، بلینز نہیں ٹریلینز ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹ تھی اس کی، اس کو تو آدمی چکرا جاتا ہے، اس کی حرارت کا کیا عالم تھا۔ اس نار سے اس سطح پر مخلوق پیدا ہوئی ہے، جنات۔ یہ لطافت سے کثافت تک کا سفر اب جاری ہوا ہے۔ تیسرا تنزل ہے ان ناری کروں کا ٹھنڈا ہونا۔ جس سے خاک، آب اور باد وجود میں آئے۔ وہی نا، اب دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ان کا تعلق اب سائنس سے ہے۔ لطافت سے کثافت کا سفر، لطیف وجود لطیف کثیف کی طرف کنڈنس ہوتا جا رہا ہے۔ وہی کرے ٹھنڈے ہوئے تو اس میں سے بخارات نکلے، ہے اسی میں سے، کہیں اور سے باہر نہیں اب آ رہا۔ وہی بخارات اوپر جا کر کنڈنس ہوئے، اسی کے اندر وہ ہوا بھی رہ گئی، اور اسی کے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پھر کوئی لفظ کن ہو سکتا ہے، یا جیسے بھی ہو، جیسے کہ کوئی فزیکل ایک ایونٹس کی چین ہے، چل پڑی ہے۔ پانی وجود میں آیا، لاکھوں برس تک بارش ہوئی، سمندر وجود میں آئے۔ یہاں سے اب تنزل کا سفر ختم ہو گیا، یہاں سے اب ارتقاء کا سفر شروع ہوا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمارے اس دور کے فلاسفہ کے وہم اور گمان سے بہت دور تھی۔ وہی چیزیں جو سپلٹ ہوئی تھی، انہی میں اب تالیف شروع ہوئی۔ حیوانات و نباتات کی تخلیق اور ارتقاء کا عمل۔ تنزل تو یہاں تک ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ ذرا شعر میں نے کہا تھا نوٹ کراؤں گا، بے دل کا بڑا بہت گہرا شعر ہے۔ ہر دو عالم خاک شد، تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ دو عالم، عالم امر اور عالم خلق، جب خاک ہو گیا، کثافت کی وہ انتہا،
نزول کی تنزل کی وہ انتہا کہ جب اس کرے کے اوپر آ گیا، جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، ہر دو عالم خاک شد، اب یہاں سے انسان کی تخلیق کا نقش بننا شروع ہوا۔ ہر دو عالم خاک شد، انسان کی تخلیق کے لیے اللہ نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے، کرایا ہے، جو بھی ہے اللہ نے نہیں کیا، معاذ اللہ، تنزلات اس کے کلمہ کن کے ہیں۔ سارے شرک اور سارے پینتھیزم سے آپ کو یہاں پر نجات مل گئی، صرف اس فرق کرنے سے کہ یہ تنزلات ذات باری کے نہیں، یہ تنزلات اس کے امر کن کے۔ اس امر کن کے ساتھ ہی امر، نور، یہ سارے الفاظ جو ہم نے چاروں پڑھے ہیں، روح یہ جمع ہے، روح انسانی، روح ملک، یہ جو الروح الامین، اور وہی بھی روح، امر کا لفظ، نور کا لفظ، نور وہی، روح انسانی بھی نور، فرشتہ بھی نورانی مخلوق، اور وہی بھی نور۔ تو اب یہ تکوین کا جو مرحلہ ہے عالم امر کا، اس کو تو چار الفاظ کے حوالے سے قرآن میں بحث ملے گی آپ کو، کن فیکون، امر، روح اور نور۔ اس کے بعد آگے چل کر اس بگ بینگ، یہ عالم خلق ہے، سائنس یہیں تک جا سکتی، اس سے آگے جا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے آگے تو پھر وہ میٹا فزکس کا زمانہ ہے، وہاں جو ہے سائنس کا دائرہ ہی نہیں۔ لہذا خلق میں انہوں نے کہا کہ بگ بینگ سے آغاز ہوا، اور یہ صحیح ہے۔ جیسے کہ ارتقاء میں اگر یہ مان لیا جائے کہ ارتقاء وجود حیوانی کا ہوا ہے، روح کا کیا سوال ارتقاء کا؟ تو جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی ساری خباثتیں، اس کے سارے مضرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ مان لیا کہ اس میں تنزل اللہ کے امر کن کا ہے، وہ شرک اور پینتھیزم جو ہے وہ ختم ہوا، ہماؤس کا معاملہ ختم ہوا۔ مجھ سے کلام صادر ہوا ہے، میں نے کن کہا ہے، اس سے میرے وجود میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے وجود میں تو چلیے کمی آ گئی ہوگی، کوئی کیلوری کم ہوئی ہے میرے جسم میں، جب میں نے کہا کن تو کوئی نہ کوئی تو میری کیلوریز جو ہے برن ہوئی ہیں، اس انرجی کی شکل میں آئی ہیں۔ اللہ کے وجود میں کوئی کمی نہیں، اللہ کا وجود اپنی جگہ پر کامل چوں کا توں۔ لیکن اس کے کم امر کن نے یہ تنزل کا سفر طے کیا۔ لیکن اب ہے یہ جو ارتقاء کا مرحلہ ہے، خاک اور آب نے مل کر اس کرۂ ارضی پر حیات نباتاتی و حیوانی کا آغاز کیا ہے، ملے ہیں یہ۔ قرآن مجید کہتا ہے تین، دیکھیے انسانوں کا مادہ تخلیق قرآن نے کیا بتایا؟ مٹی، لیکن مبدأ حیات کیا ہے؟ پانی۔ ان دونوں کے جڑنے سے وہ تراب تین بنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہیں تراب بھی آیا ہے لیکن تین کا لفظ زیادہ آیا ہے، گارا۔ پھر اس میں فرمنٹیشن ہوئی ہے تو وہ تین لازم بنا ہے، پھر وہ اس میں اس درجے جو ہے وہ فرمنٹیشن ہو گئی کہ سڑان اٹھنے لگی ہے، مسنون سنا ہوا گارا۔ پھر وہ سوکھا ہے، صلصال من حمأ مسنون، سوکھ کر کھنکنے لگا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دلدلی علاقے کے اندر اوپر جو پپڑی ہوتی ہے اس پر چلے تو وہ کڑ کڑ کر جیسے پاپڑ بولتا ہے، ایسے کھنکتا ہے، کھنکنے لگا ہے۔ من صلصال کالفخار، 6 الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ساری حکمت اس میں مضمر ہے، سارا اس کے اندر سارا جو قرآن مجید کی ہدایت ہے حکمت والی وہ اس میں ہے۔ ایک عام آدمی پڑھ جائے ٹھیک ہے، کہیں یہ کہہ دیا کہیں وہ کہہ دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مٹی سے بنایا ٹھیک ہے، اس کی حد تک یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کافی ہے۔ اسے یہ پتا رہے، یہ مانتا رہے کہ مجھے اللہ نے بنایا، بس کافی ہے۔ اس کی ہدایت، اس کے عمل کی درستی کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ نے بنایا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کافی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کیوں 6 الفاظ؟ وائی ٹیکسنگ دی مائنڈ آف دی پیپل؟ تراب سے پیدا کیا، تین سے پیدا کیا، تین لازم سے پیدا کیا، حمأ مسنون سے پیدا کیا، پھر وہ حمأ مسنون صلصال بنی ہے، صلصال من حمأ مسنون، پھر وہ صلصال کالفخار۔ یہ تمام تعبیرات کس لیے؟ یہ وہ ارتقاء کے عمل کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ ارتقاء کا تابست نقش آدمی یہ سفر طے کر کے جب اس مرحلے پر آیا
کہ ہومو سیپینز وجود میں آ گیا، اس کے ساتھ وہ روح، اصل میں مجھے یہ ادھر کھینچنا چاہیے تھا، پھر جب روح اس میں پھونک دی گئی، اب یہ آدم ہے۔ آدم کا وجود دو اجزاء سے مرکب ہے۔ ارتقاء کا طویل سفر طے کرنے کے بعد جو حیوان انسان وجود میں آیا، اس میں سے ایک حیوان انسان کو، ایک فرد کو اللہ نے سلیکٹ کیا، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وہ روح جو پہلے پیدا کی جا چکی تھی لا کے شامل کر دی گئی۔ اب وہ آدم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اب وہ ملائکہ اس کے سامنے سربسجود ہوئے۔ یہ ہے تنزلات اور ارتقاء کا ایک سفر جو انسان کی تخلیق تک منتج ہوا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا مولانا روم کے اشعار سنا دیتا ہوں۔ یہ ارتقاء کے سفر کو وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ میں ہی تھا، میں نے ہی مختلف قالب جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے قالب بدلے ہیں، میں چلا آ رہا ہوں۔ از جمادی مردم و نامی شدم، پہلے جمادات تھی نا، مٹی جمادات میں سے ہے نا، اس میں کوئی نمو نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے اندر جیسے پتھر ہے اور ہے، جمادات ہے۔ میں جمادی میں، جمادات میں میں مرا، لیکن میں نے جنم لے لیا۔ نامی شدم، پھر میں نباتات کے پیکر میں آ گیا۔ وز نما مردم بے حیواں سرزدم، نما نمو سے، اس لیے کہ نباتات کی شان یہ کہ اس میں ارتقاء ہوتا ہے، نشو و نما بڑھتا ہے، گرو کرتی ہے۔ وہاں سے میں نے اس اپنے قالب کو چھوڑا۔ مردم کیا ہے؟ روح ہمارے اس قالب کو چھوڑ جاتی ہے تو موت ہے نا، جان ہمارے اس قالب سے نکل جاتی ہے تو یہ موت ہے۔ تو گویا کہ جمادات کیا ایک قالب میرا تھا، میں اس میں سے نکلا، اس کو میں نے چھوڑا، نباتات کی شکل اختیار کی، نباتات کے قالب کو میں نے ترک کیا، بے حیواں سرزدم، پھر حیوانیت اس عالم حیوانات میں آ گیا۔ مردم از حیوانیو آدم شدم، اب وہ حیوانیت سے پھر میں نے ایک چھلانگ لگائی، میں آدم بن گیا۔ اب اصل جو ہے کہاں یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، پس چہ ترسم کہ ز مردن کم شوم، مجھے کیا اندیشہ کہ میں مرنے سے کم ہو جاؤں گا۔ میں نے ایک موت کے بعد دوسری موت، تیسری بار، میں تو ترقی کرتا ہوا آ رہا ہوں، ارتقاء کرتا ہوا آ رہا ہوں، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان، تو میں تو ترقی کر رہا ہوں۔ پس چہ ترسم، میں کیا اندیشہ رکھوں کہ ز مردن کم شوم، کہ مرنے سے میں کم ہو جاؤں گا، میرے اندر کوئی کمی آ جائے گی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا یہ کہ اس انسانیت سے آگے منزل کیا ہوگی۔ حملہ دیگر بمیرم از بشر، پس برآرم از ملائک بالوں پر، اس آدم سے ایک جست لگاؤں گا، ایک چھلانگ لگاؤں گا تو ملائکہ کی فہرست میں آ جاؤں گا۔ بار دیگر از ملک پراں شوم، اور پھر ایک مرتبہ اور یہ جو ملائکہ کا جو مرحلہ ہے اس سے پھر جب میں ایک زقند لگاؤں گا، پراں ہوں گا، اڑوں گا، آنچ از وہم ناید آن شوم، پھر میں وہ ہو جاؤں گا کہ جو کسی خیال میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی جہاں سے میں چلا تھا وہیں پہنچ جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مولانا روم۔ اب اس کا پہلا حصہ تو اس اعتبار سے بہت نوٹ وردی ہے کہ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ارتقاء جو ہے ڈارون کا نظریہ ہے تو کس قدر احمقانہ خیال ہے، کتنی صدیوں پیشتر یہ سارا تصور جو ہے مولانا روم دے رہے ہیں۔ بلکہ ایک مسلمان جو سائنسدان تھا خاص طور پر، وہ تو اس طرح، یہ تو خیر صوفی ہیں، انہوں نے تو اور زقندیں لگائی ہیں اور چھلانگیں لگائی ہیں، لیکن یہ کہ وہ سائنسدان ابن مسکوہ ہے کہ جس نے یہ ارتقاء کا پورا فلسفہ سب سے پہلے پیش کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے لیے وہ اتنے وسائل و ذرائع نہیں تھے، فیکٹس اینڈ فگرز، ڈیٹا۔ اب ڈارون نے جیسے ایک جہاز لیا اور اوپر سے سفر کیا اور دنیا کے جزیروں کے اندر گھوما پھرا، اور اس نے انسیکٹس اور یہ اور وہ ان کو جمع کیا، جمع کر کے ان کی گریڈیشن کی، یہ کام تو بہرحال نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے عقل انسانی نے تو یہ سارے کے سارے مراحل طے کیے ہوئے ہیں۔ از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم بہیواں سرزدم،
مردمز حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کہ ز مردن کم شوم، میرے لیے تو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ بہرحال تخلیق کے یہ مراحل ذہن میں رکھیں تو سارا مسئلہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تنزلات صحیح، اور سائنس نے ان تنزلات کے اب یہ 3 مرحلے طے کر دیے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو ان کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اسی لیے میں نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ یہ کلمہ کن، تکوین، ایجاد، ابداع، اس مرحلے پر یہ امر اور روح اور نور، یہ ہمارے فزیکل سائنسز کی جو رسائی ہے اس کے دائرے سے، اس کے حد سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر یہ جو بگ بینگ سے شروع ہو کر وہ آتشی کرے، یہ میرے نزدیک تنزل ثانی ہے۔ اس مرحلے پر جو صاحب شعور مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ جنات ہیں۔ اس سے نیچے اتریے، اب خاک ٹھنڈی ہو گئی، خاک و باد و آب، اب اس دور کی مخلوق، یہاں سے ارتقاء کا عمل شروع ہوا۔ یونی سیلولر آرگنزم، امیبا، الجی، یہ نباتات، آج کی سائنس یہ بتاتی ہے یہ 2 چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی حقیقت ہے۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ایک وہ ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ٹکی ہوئی ہے، اور ایک موبائل ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ حیوانات میں، نباتات میں کوئی فرق نہیں، پورا کا پورا بایولوجیکل لاز ایک ہی ہیں جو گورن کرتے ہیں دونوں کو۔ بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جن میں نر اور مادہ کی تقسیم بھی موجود ہے، اور بہت سے حیوانات لوور سطح پر وہ ہیں کہ جن میں نر اور مادہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بلکہ وہ تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہی ریپروڈکشن ہے، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، وہ اس طریقے سے بائی ڈویژن جو ہے ان کی ریپروڈکشن ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ پھر سیکس جو ہے اس میں اپیئر ہوا۔ پہلے جو ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ جو ہرمیفروڈائٹ، جس میں کہ ایک ہی اینیمل میں دونوں سیکس موجود ہیں، میل بھی اور فیمیل بھی، جو راؤنڈ ورم جو ہے ہرمیفروڈائٹ ہے۔ اس کے بعد علیحدہ ہوئے، اور یہی تعبیر کی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے، یہ جو آیت قرآنی ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اور مولانا اصلاحی کو بھی جب میں نے وہ کتاب پڑھنے کو دی تھی، قرآن اور علم جدید، تو انہوں نے مانا، اور اپنی تفسیر میں انہوں نے ایک فٹ نوٹ میں یہ تسلیم کر رکھا ہے کہ اس آیت کی صحیح ترین تعبیر جس پر دل ٹھکا ہے وہ ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین نے پیش کی، کہ سفر ارتقاء کے دوران شروع میں سیکس نہیں تھا، پھر اسی کے اندر سے سیکس برآمد ہوا، زوجہا، اس سے زوج، یہ نہیں کہ آدم سے اس کا جوڑا ہوا بنایا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ من نفس واحدۃ، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ آدم سے بنایا، جہاں بھی کہیں آتا ہے نفس سے بنایا اس کا جوڑا۔ تو نفس سے جو ایک تھی جان، جس نے تمہیں بنایا ایک جان سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اس کی تعبیر وہ ہے صحیح کہ جو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے کی جدید سائنس کی روشنی میں۔ یہ سارے مسائل، لیکن اسی سے یہ مسئلہ طے ہوتا ہے جو مولانا اصلاحی صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ جنات کو وحی نہیں آ سکتی، جنات کے ہاں نبوت نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ عالم خلق میں وہ ہم سے بالاتر لیول پر ہیں، اور ہم عالم خلق میں اس سے نیچے ہیں۔ یہی بات ابلیس نے کہی تھی کہ یہ مجھ سے، میں اس سے افضل ہوں، انا خیر منہ، بات صحیح تھی۔ اگر انسان کا صرف عالم خلق والا حصہ آپ کے سامنے ہوگا تو جنات سے انفیریئر ہے، نیچے ہے، تنزل ہے، لیکن انسان صرف عالم خلق کی شے نہیں ہے، اس میں وہ عالم امر کی شے جو ہے وہ روح بھی شامل ہے، یہ ہے کہ جو اس کے مسجود ملائک ہونے کی بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے وہی ہو ہی نہیں سکتی، وہی صرف انسان کو ہو سکی اس لیے کہ اس میں روح ہے، اس لیے کہ وہی، فرشتہ اور روح انسانی، یہ تینوں عالم امر کی شے ہیں، تینوں کے لیے نور کا لفظ آیا، تینوں کے لیے امر کا لفظ آیا۔ یہ ساری بحث، نہ معلوم کتنے مسائل ہیں جو اس سے حل ہوتے ہیں، اور یہ مسئلے سامنے نہیں ہے تو کیسی بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتا انسان۔ اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ خام خواہ جو ہے پھیل گئی ہے بات کہ جنات میں نبی نہیں، کیوں نہیں؟ حالانکہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جنات میں نبوت نہیں ہے۔ اچھا، قرآن سے میں کہتا ہوں کہ اتنی آنکھ بند ہو جاتی ہے کبھی، قرآن مجید میں کیوں تذکرہ ہو رہا ہے جنات نے کہا کتاب ایک ایسی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ پہلے بھی واقف تھے تو تورات سے واقف تھے، اور اب بھی واقف ہوئے ہیں تو ایک کتاب نازل ہوئی ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی بہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ کسی اور کتاب کا، کسی نبی کا کوئی تذکرہ تو کرتے ہیں نا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک بات، لیکن ٹھوکر کیوں کھائی ہے؟ اس لیے میں اسے منطقی طور پر جانتا ہوں، یقین کے ساتھ جانتا ہوں، جب میرے سامنے یہ تخلیق کے مراحل ہیں، جنات کو وہی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ریسیپینٹ ہی نہیں ان کے پاس۔
بھائی چاہے آپ جو ہے وہ وائرلیس ہو، لیکن وائرلیس کو ریسیو کرنے والا سیٹ تو ہونا چاہیے، درمیان میں تار ہو یا نہ ہو سیٹ تو چاہیے آپ کو، وہ سیٹ ہی نہیں ان کے پاس، وہ تو وہ روح اگر ہوگی تو وہی کو ریسیو کیا جا سکتا ہے، روح ہے ہی نہیں۔ یہ ڈول جو شخصیت ہے انسان کی کہ وہ عالم خلق، اور اسی کی میں سمجھتا ہوں کہ تعبیر ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ اللہ کے، یہ دو خلق، دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ ایک ہی وجود ہے کہ جس میں یہ دونوں عالم جمع ہے، یا تو دونوں عالموں کا مبدا ایک ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سے لفظ کن برآمد ہوا، لفظ کن ہی کی سارا یہ کھیل ہے، تو امر اور خلق اللہ کی ذات میں جمع ہے، الا لہ الخلق والامر، یا صرف انسان ہے جس کا ایک حصہ جو ہے اس کے وجود کا وہ عالم خلق سے متعلق ہے، اور وہ ہے اس کا یہ حیوانی وجود جو کہ ارتقاء کے مراحل سے گزر کر یہاں آیا ہے، اور دوسرا حصہ وہ جو عالم امر سے متعلق ہے۔ دونوں جو ہے اس میں جمع ہو گئے، جو آج ہم نے پڑھا اتصال بے تکیف بے قیاس، کیسے یہ دونوں جو وجود ہیں اس طرح آپس میں پیوست ہیں۔ یہ ساری میٹا فزکس جو ہے قرآن مجید کی، وہ ان حقائق کو سامنے رکھیے تو ایسے ایسے عقدے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، تمام چیزیں جو روشن نظر آتی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی، ایک خاص کتاب، ایک تفسیر پڑھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پہلے یہ تجربہ ہوا تھا کہ ان کی بینائی خراب ہو گئی تھی، انہیں احساس نہیں تھا کہ مجھے اینک کی ضرورت ہے۔ اچانک جب پھر اینک صحیح نمبر کی لگی تو انہیں محسوس جیسے ایک دم چاندنا ہو گیا، مجھے ایک دم روشنی نظر آئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے حقائق کونیہ سامنے ہوں تو پورے قرآن مجید میں آپ کو روشنی نظر آئے گی کہ اس کے تمام پہلو جو ہے گویا کہ روشن منور اجاگر ہو گئے، کہ ایک ایک لفظ آیا ہے تو کسی وجہ سے آیا ہے، ہر لفظ جو ہے سلیکشن آف ورڈز، یہ تمام الفاظ جو آئے ہیں وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ ساری بات تھی کہ جو آج کی اس بحث کو تو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں، اب کل کے بارے میں پھر صبح ہی جو ہے طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہم رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔